الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وإن تطيعوه تهتدوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج جمعہ کی نشست میں تلاوت کردہ آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کے حکم اور آپ کی سنت سے انحراف کے نقصانات اور اس پر تنبیہات و وعیدات کا ذکر گوش گزار کیا جائے گا۔ حق جل مجدہ وعلا ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور کی اختتامی آیات میں کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے جیسا نہ سمجھو، بلکہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے حکم ارشاد فرمائیں تو فوراً تعمیل کرتے ہوئے لبیک و سعدیک کہتے ہوئے اس کام کو بجا لاؤ۔ اور پھر یہ بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو، اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ عام آدمیوں کی دعا کی طرح خیال نہ کرو، کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص پر خوش ہو کر دعا کرے گا وہ یقیناً قبول ہوگی، مستجاب ہوگی۔ اور یہ بھی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جب تم کسی بات کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرو تو نہایت ادب و احترام کے الفاظ استعمال کرو،
اور اگر فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ایک تنبیہ اور وعید اور ڈانٹ سنائی ہے۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرو گے تو دنیا کی کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور پھر آخرت کا عذاب تو بڑا المناک، تکلیف دہ اور دردناک ہے۔ حق جل مجدہ والا ارشاد فرماتے ہیں اسی صورت کے اندر وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری در حقیقت اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے۔ اس لیے کہ حقیقی احکام تو اللہ کے ہیں، ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے ہیں اور دنیا میں ان کو نافذ کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس چاہیے کہ ڈرتے رہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اور انہیں اس بات کا خوف ہونا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ، یہ کہ انہیں پہنچ جائے کوئی آزمائش۔ میں آزمائش کی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ کس طرح کی آزمائشیں انسان پر بعض اوقات دنیا میں مسلط ہو جاتی ہیں، حشر کے اندر اور آخرت کے اندر مسلط ہو جاتی ہیں۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا یہ کہ انہیں پہنچ جائے دردناک اور تکلیف دہ عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم ہی نہ کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان تسلیم تو کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، مگر اس پر عمل نہ کرے، تو ایسا شخص عملی طور پر منافق متصور ہوتا ہے۔ تو مخالفت کی صورت میں پہلے نمبر پر دنیاوی فتنوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، جس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، دنیا کا عذاب، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی آزمائشیں۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں اسی مقام پر اسی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ والی آیت کے تحت ارشاد فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کئی قسم کی آزمائشوں اور فتنوں کا باعث ہوتی ہے، جن میں بڑے بڑے فتنے مال، عورت اور زمین کے فتنے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی خاص فتنہ ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ ترمذی شریف میں روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، میں تمہارے اوپر تنگ دستی کا، فقر کا، غریبی کا اتنا خوف نہیں رکھتا جتنا ڈر میں اس بات کا رکھتا ہوں کہ ان تبسط علیکم الدنیا فتنافسوا فیہا، کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور وہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جس طرح پہلی قوموں کو ہلاک کی۔ وہ لوگ بھی دین سے دور، توحید سے دور، اللہ کے رسول کی بات سے دور ہوئے تو ہلاک ہو گئے، دنیا کے قریب ہوئے، دنیا کے نفع کے قریب ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ تم پر مال کی بہتات ہو جائے گی اور تم اسی فتنے کے اندر مبتلا ہو کر رہ جاؤ گے۔ آپ دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ابتدائی دور، مسلمان بہت ہی تنگ دستی کی حالت میں تھے،
کسی کے پاس صرف ایک چھوٹا سا کپڑا ہی ہوتا تھا اور وہ اسی میں نماز پڑھتا تھا، حالانکہ اس کپڑے سے اس کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھانپا نہیں جا سکتا تھا، لیکن نماز کے چھوڑنے کا تصور نہیں تھا۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ کپڑوں کی تو بہتات ہے، لیکن عین موقع پر بہانہ بنا دیتے ہیں جی کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اگر جنازہ ہو جائے تو انہی کپڑوں کے ساتھ جنازہ پڑھ لیتے لوگوں کے دکھلانے کے لیے۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر یہ تو زر کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، دوسرے نمبر پر زن کا، عورت کا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہ فتنے، یہ آزمائشیں اس شخص پر آئیں گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اور سنت سے انحراف کرے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان سے بچ جائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں عریانی، فحاشی اور اس طریقے سے جناب والا، یہ سارے کے سارے فتنے جو ہیں یہ عورت کی وجہ سے۔ اب رہی صحیح کسر جو ہے وہ سوشل میڈیا نے پوری کر دی، اللہ معاف فرمائے۔ تو اسی طرح جو شخص سنت سے انحراف کرے گا، فرمایا کہ زمین کے فتنے میں بھی مبتلا ہوگا۔ زمین کے معاملے میں کتنا فساد ہو رہا ہے، کہیں ذاتی زمین کا جھگڑا ہے اور بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، دست و گریباں ہیں، کہیں پڑوسیوں سے زمین کا تنازع ہے، کہیں ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی باپ کی اولاد میں، ایک ہی ماں کی اولاد میں وراثت کے اندر جھگڑا ہے، تو کوئی ملک دوسرے ملک کی زمین ہتھیا لینا چاہتا ہے، کوئی کسی کے مکان یا دکان پر قبضہ کر لیتا ہے یا قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ سب زمین کے فتنے ہیں۔ سنت سے دوری کے یہ نقصانات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، آپ کے فرمان سے دوری کے یہ نقصانات ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، فتنے سے، آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے، سنت سے انحراف کریں گے اور آخرت میں دردناک اور المناک عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ زمین کے فتنے اور آزمائشیں تو ایسی ہیں کہ ان کے تنازعات جو ہیں، دیوانی کے مقدمات نسل در نسل چلتے رہتے ہیں، کئی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے مقدموں کی بعض اوقات جناب والا فیصلہ ہی نہیں آتا ان کو۔ حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ایک بالشت زمین قبضے میں لائے گا، اپنے ناجائز تصرف میں لائے گا، تو قیامت والے دن 7 زمینوں کا اتنا حصہ اس کے گلے میں لٹکتا ہوگا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 زمینیں اس کے سر پہ رکھ دی جائیں گی اور وہ دھنستا چلا جائے گا۔ تو مطلب اس دنیا میں اتنا معمولی سا ناجائز تصرف بھی، ایک بالشت کے برابر بھی، کتنے بڑے عذاب کو انسان کے سر پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں آپ دیکھیں زیادہ تر فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑنے کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے ہو رہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سنت سے انحراف کرے گا تو باطل عقائد میں بھی مبتلا ہو جائے گا۔ دنیا میں باطل عقائد کے، برے عقائد کے فتنے بھی عام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انی اخاف علی امتی ائمۃ المضلین، فرمایا کہ باطل عقائد میں ایک فتنہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں گمراہ پیشواؤں کا بڑا خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ یہ 72 فرقے گمراہی کا نتیجہ ہے، ایک نجات والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وہ نجات والا کون سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نجات والا وہ فرقہ نہیں ہے، فرمایا وہ جماعت ہے، ما انا علیہ و اصحابی،
کہ جس طرز کے اوپر میں ہوں اور جس طرز کے اوپر میرے اصحاب ہیں، تو فرمایا کہ سنت، آپ جس کے اوپر ہیں وہ سنت، آپ کا طریقہ، اور آپ کے اصحاب، آپ کی جماعت، تو سنت اور جماعت کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے طرز کے ساتھ جو وابستہ ہو جائے گا، اس کو اپنائے گا، تو فرمایا وہ نجات پانا والا ہے۔ اور جو سنت سے ہٹا ہوا ہوگا اور جو صحابہ سے کٹا ہوا ہوگا تو پھر وہ فرقہ ہے اور وہ جہنم میں۔ تو یہ 72 فرقے جو ہیں یہ گمراہی کا نتیجہ ہیں۔ لوگوں کو غلط مسلک بتائے جاتے ہیں، غلط مسئلے بتائے جاتے ہیں، غلط باتیں بتائی جاتی ہیں، جگہ جگہ شرک کے اڈے قائم ہیں، کہیں مرزائیت کا فتنہ ہے، کہیں سبائیت کا فتنہ ہے، کہیں خارجیت کا فتنہ ہے، کہیں رافضیت کا فتنہ ہے۔ انگریزوں نے مرزا غلام قادیانی کو پیدا کیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیکونون من بعدی ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعمون انہم نبی وانہ لا نبی بعدی۔ فرمایا یہ 30 بڑے بڑے دجال، فراڈی، کذاب، جھوٹے میرے بعد پیدا ہوں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے بعد کوئی اللہ کا نبی نہیں۔ تو یہ کیا ہے، اگر کوئی شخص صحابہ سے کٹ جائے گا اور سنت سے کٹ جائے گا تو ہو سکتا ہے ان باطل عقائد رکھنے والے لوگوں کے ساتھ وہ شامل ہو جائے۔ اس لحاظ سے اور یہ جناب والا مرزائی جو ہیں، مرزا غلام قادیانی، 29 دجالوں میں سے ایک یقیناً یہ بھی دجال ہے۔ اب دیکھیں ان کا فتنہ یہاں بھی ہے، بیرون ممالک میں بھی ہے، اور یہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب تمسک بسنت نہیں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نہ تعارف ہے، نہ اس کا تمسک ہے، نہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، تو پھر جب سادہ لوح آدمی سے وہ بات کرتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک کوئی تعلیم ہے یا یہ بھی کوئی ایک مسلک ہے، تو وہ انہی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عیسائیت کا فتنہ دیکھیں، اس وقت دنیا میں 3 ارب سے زیادہ ان کی آبادی ہے، جگہ جگہ انہوں نے مشنری سکول، NGOs، ادارے، رفاہی ہسپتال اپنی عیسائیت کی تعلیم کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند یسوع مسیح ثابت کرنے کے لیے قائم کیے ہوئے ہیں۔ زہر ایسا اگلتے ہیں کہ ایک مسلمان جب ان کے ادارے سے وابستہ ہو جاتا ہے اور اس سے مالی مفاد حاصل کر لیتا ہے یا کسی طرح کی سہولت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اندر سے مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص سنت سے انحراف کرے گا، زن زر زمین کے فتنے اور باطل عقائد کے فتنے میں بھی مبتلا ہونے کا یقینی خدشہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی جبر کے فتنے کا بھی خطرہ موجود ہے۔ بعض حکومتیں بھی اپنے عوام کے لیے ظلم و ستم کا باعث بنتی ہیں، اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، کہ اے مولا کریم ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے۔ اس وقت دنیا میں آپ دیکھ لیں، مسلم ممالک کو خون کے اندر کفار نے مل کر نہلایا ہوا ہے، جبر و استبداد کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے سنت سے اور شریعت سے اور قرآن کے نظام سے انحراف کیا ہوا ہے۔ وہ ہر موقع پر یہود و نصارہ کو دیکھتے ہیں، ان کے نظام کو دیکھتے ہیں، اشتراکی نظام کو دیکھتے ہیں، سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھتے ہیں کہ اس میں نجات سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام کی اقتصادی اور معاشی نظام میں اللہ رب العزت نے نجات رکھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سودی نظام سے وابستہ ہو جائے، اللہ کا اس کے ساتھ اور اللہ کے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
تو اللہ سے انسان جنگ کیسے جیت سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت سورہ طٰہٰ کی یہ آیت مبارکہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے نظام سے، میرے قرآن سے انحراف کرتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کا روزی روٹی تنگ کر دیتا ہوں۔ جو بھی انحراف کرتا ہے میں اس کا روزی روٹی اور اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، معیشت کا معنی۔ اور قیامت کے دن اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا، وہ کہے گا اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دیدہ بینا تھا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا نظام تیرے پاس آیا تھا، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، میرے نبی کا فرمان عالی شان تیرے پاس آیا تھا، لیکن تو نے اس سے انحراف کیا تھا، تو نے اس کو دیکھا تک نہیں، تو آج ہم تجھے دیکھنے کی صلاحیت عطا نہیں کریں گے، اس لیے تجھے نابینا اٹھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کافر لوگ ایسے ہیں، کافر ممالک ایسے ہیں، قیصر روم، پورا روم اس وقت جو ہے وہ خوشحالی میں تھا، آسودہ حالت تھی اس کی، تو وہ لوگ تو بڑے مالدار ہیں، ان کے پاس تو بڑی آسائش ہے، راحت کے وافر سامان موجود ہیں، تو ان کی زندگی تو تنگ نہیں ہوئی، اور قرآن کہتا ہے ان کی معیشت اور ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری معیشت، معیشت کا معنی یہ ہے، ان کی زندگی کا معنی یہ تنگ ہونے کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایمان کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، دل کا اطمینان چھین لیتے ہیں۔ پھر بعض اوقات انسان کے پاس مال کی بہتات تو ہوتی ہے لیکن دل کا اطمینان نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اگر مسلمان ہے، مخلص، سنت پر چلنے والا ہے، تنگ دستی اور فقیری اور غریبی اس پر بے شک مسلط ہے، لیکن اسے دل کا اطمینان ہوتا ہے اللہ کے تعلق کی وجہ سے، تو قرآن کے نظام میں اللہ نے اطمینان رکھا ہے، نظام مصطفیٰ نے اللہ نے اطمینان قلب رکھا ہے، سکون رکھا ہے، زندگی کی سلامتی اور امن رکھا ہے، اور یہی بنیادی چیز ہے کہ انسان کو زندگی میں امن اور سلامتی کی نعمت میسر ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ الحرام کو تعمیر فرمایا اور مکہ شہر کو آباد کیا، تو سب سے پہلی دعا جو آپ نے مانگی، اس موقع پہ آپ نے بہت دعائیں مانگی، لیکن ان میں جو سب سے پہلی دعا تھی وہ یہ تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اس شہر کو اطمینان والا بنا۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سنت سے انحراف کے نقصانات کیا ہیں، یہ گفتگو کا عنوان ہے۔ تو حکومتی جبر کا فتنہ بھی بعض اوقات اگر انسان اسلام سے ہٹ جائے، قرآن سے دور ہو جائے، قرآن کے نظام سے دور ہو جائے، تو فرمایا پھر حکومتیں اپنے عوام کے لیے ظلم و ستم کا باعث بن جاتی۔ جب عوام ہی ہٹ گئی ہے تو پھر اعمال جو ہیں وہ حکام بن جاتے ہیں، عمال بن جاتے ہیں۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط نہ فرما کہ جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جب کوئی شخص سنت سے انحراف کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ معیشت کے فتنے میں بھی مبتلا کر دیتے۔ دنیا میں لوگ معاشی فتنوں کے اندر میں مبتلا ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کی یہ خصوصیت ہے کہ امیر تر ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا حرام ذرائع سے آ رہا ہے، بلکہ اس میں شخصی ملکیت کی کھلی چھٹی ہوتی ہے، نہ کوئی کسب حلال پر گویا کہ ابھارا جاتا ہے، نہ برانگیخت کیا جاتا ہے، اور نہ کسب حرام کی کوئی پابندی ہوتی ہے، اور نہ ہی اخراجات پر کوئی پابندی ہوتی ہے، دل کھول کے لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ارتکاز دولت پر پابندی ہوتی ہے، دولت کے جمع کرنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی، جبکہ اسلام نے تو اسراف سے بھی منع کی۔
اسلام نے تو حرام ذرائع سے مال کمانے سے بھی منع کیا ہے۔ اسلام نے تو جائز ذرائع اختیار کرنے کا نہ صرف حکم دیا، ان کی نشاندہی بھی کی ہے، بلکہ ان کی ترغیب بھی دی ہے۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فریضے کی ادائیگی کے بعد جو بھی فرائض انسان پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو انسان پر عائد ہوتا ہے وہ رزق حلال کے ذرائع سے رزق حلال کی طلب ہے۔ حلال ذرائع سے رزق حلال کی طلب ہے۔ اور اشتراکی نظام، یہ روسیوں کا، چائنیز کا، یا ان سے وابستہ جو ممالک ہیں، لینن کی تعلیم سے جو متاثر ہیں، کمیونزم والے، ملحد، بے دین، خدا کے وجود کے منکر، ان میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخصی جائیداد کا مالک نہیں ہوتا۔ تمام وسائل آمدنی جو ہیں ان پر حکومت قابض ہوتی ہے، اس کی اجارہ داری ہوتی ہے۔ عوام جو ہوتے ہیں وہ محض جانوروں کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو اسلام تو ان دونوں کی نفی کرتا ہے۔ اسلام شخصیتی ملکیت کا حق بھی دیتا ہے، اس لیے تو زکوٰۃ ہے، اس لیے تو صدقات ہے، اس لیے تو قربانی ہے۔ اور اسلام دولت کے ارتکاز سے بھی منع کرتا ہے، اس لیے تو کہتا ہے کہ دولت گردش میں رہے تاکہ ہر ایک کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ لیکن جب کوئی اسلام کے نظام معیشت سے اور سنت سے ہٹے گا تو فرمایا پھر معاشی فتنوں کے اندر بھی مبتلا ہو جائے گا۔ اور جو ممالک ان کی تابعداری کرتے ہیں وہ روز بروز نئے نئے تجربے کرتے رہتے ہیں، لیکن جب تک اسلام کے سایہ عاطفت میں نہیں آئیں گے، اسلام کے سایہ رحمت میں نہیں آئیں گے، سنت کے نہیں اپنائیں گے اور سود سے چھٹکارا حاصل نہیں پائیں گے، اس وقت تک نجات نہیں پا سکتے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص سنت سے انحراف کرے گا، فرمایا کہ اسے اور بھی بہت سے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ فتنے جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الفقر والکفر، کہ اے مولا کریم میں تیری ذات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں تنگ دستی اور کفر سے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر و فتنۃ المسیح الدجال، کہ اے مولا کریم میں قبر کے فتنے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، اور دجال کے فتنے سے۔ یہ سب کے سب اپنے اپنے وقت پر آئیں گے۔ قبر کی آزمائش مرنے کے بعد بہت سخت معاملہ ہے۔ اور فرمایا کہ دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، جب سے دنیا قائم ہے، جب تک قائم ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جو شخص سنت سے، قرآن سے وابستہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ اگر سنت سے انحراف کرے گا، من مرضی کرے گا، دنیا کے اندر من چاہی زندگی گزارے گا، کبھی شیطان کے پیچھے، کبھی کفار کی اتباع، کبھی اپنے نفسانی اور قلبی خواہشات اور دلی رجحانات اور قلبی میلانات کی اتباع، تو فرمایا پھر ان فتنوں کے اندر مبتلا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، یہ سورت 15 پارے کے تقریباً درمیان سے شروع ہوتی ہے ان الفاظ کے ساتھ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور یہ 16ویں پارے کے ابتداء میں تقریباً 3 رکوع پورے ہونے پر ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 انعامات دیں گے۔ ایک تو وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہو جائے گا۔ دیکھو قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اتنے بڑے فتنے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، اللہ رب العالمین ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہوں کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد اور حقوق اللہ سے ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد سے نہیں ہوتا ہے۔ تو جو گناہ کبیرہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہے، ان کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے، اس کے بغیر وہ معاف نہیں ہوتے۔
لیکن جو اس کے علاوہ گناہ ہیں، شراب پی لیا، زنا کر لیا، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں تو وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، وہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے۔ نیک اعمال سے صرف وہ گناہ معاف ہوتے جو صغیرہ ہوتے۔ بہرکیف محلقات 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، کبیرہ گناہ۔ فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بھی آپ نے اللہ کی پناہ پکڑی ہے کہ اللہ میں تیری ذات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں دجال کے فتنے سے۔ تیسرا انعام یہ ملے گا، جو بندہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا جمعہ کے دن، فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن یہ جو ارض و سما کے برابر اور اس کے بیچ جتنا بھی یہ خلا ہے، فضا ہے، اس کے برابر اللہ اسے نور عطا فرمائیں گے۔ حالانکہ قیامت کیا ہے؟ قیامت کے متعلق تو اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا الظلمات ظلمات یوم القیامہ، تو یہ تو اندھیروں کا دن ہے، لیکن اللہ اس سورت کی تلاوت کی برکت سے نور عطا فرمائیں گے۔ نہیں تو کم سے کم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے طبیعت خراب ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایسی مجبوری یا کوئی ایسا مشکل امر درپیش ہوتا ہے تو ابتدائی 10 آیات تو ضرور پڑھ لی جائیں، اس کا بھی بڑا نفع ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو بندہ فرمایا کہ انحراف کرے گا تو اسے فتنے اس طرح سے گھیر لیں گے، فرمایا کہ جس طرح کھجور کی چٹائی کے پتوں نے ایک دوسرے کو لپیٹا اور گھیرا ہوتا آپس میں، جس طرح اس کی بناوٹ میں ایک پتے نے دوسرے کو مضبوطی سے جکڑا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے اس کو فتنے جو ہے گھیر لیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک اعمال کر لو پہلے اس کے کہ فتنے تم پر رات کی تاریکی کی طرح چھا جائے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، فرمایا ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، یہ کہ انہیں آزمائش پہنچے، فتنہ پہنچے، یا المناک تکلیف دے دردناک عذاب پہنچے۔ وہ فرماتے ہیں ان فتنوں میں سے بعض اوقات ایسے فتنے انسان پر مسلط ہوتے ہیں، انسان اتنا اللہ کے دین سے، قرآن سے دور ہو جاتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے محروم ہو کر انسان جو ہے وہ فرمایا کہ گمراہی کی گڑھے کے اندر گر جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، یہ شخصی فتنہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا اہل و عیال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر وہ سنت سے انحراف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے حوالے سے واضح رہنما ہدایات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اس حوالے سے بڑی رہنمائی موجود ہے، لیکن جب کوئی شخص اس حوالے سے سنت سے انحراف کرتا ہے تو اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اہل و عیال کی فرمائشیں پوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ فتنۃ الاہل والمال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اہل و عیال کے فتنے سے اور مال کے فتنے سے۔ اور اسی طرح ایک فتنہ سنت سے انحراف کی وجہ سے یہ فرمایا کہ یہ صحافت کا فتنہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ حالانکہ صحافت کا مقصد تو یہ ہے کہ دنیا کی تازہ ترین خبروں سے لوگوں کو سچی خبروں سے آگاہ کیا جائے، بس اس کا اتنا مقصد ہے۔ لیکن سچی خبریں تو اس میں کم ہی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے، بہتان تراشی کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المصورین۔ اب یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک ہے انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، یہ اس کے حق میں نعمت ہے، اسے توبہ کی توفیق ہوگی۔ ایک یہ کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو یہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اندرونی فتنوں کے ساتھ ساتھ سنت سے انحراف کی وجہ سے بعض اوقات بیرونی فتنوں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔
اسی طرح وبا ہے، زلزلے ہیں، طوفان، باد و باران، یہ کتنے نقصانات ہیں جو بیرونی فتنوں کی وجہ سے، یالہ باری، سیلاب۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی جو کرے گا، یہ مختلف فتنے ہیں جن کے اندر وہ مبتلا ہو جائے گا۔ فتنے اور شر یہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا شر اور فتنہ یہ ہے، سنت کے یہ نقصانات ہیں جو شخص سنت سے منہ موڑے، سنت سے منہ موڑنے کے یہ نقصان ہیں۔ پہلا شر اور فتنہ یہ ہے کہ انسان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے۔ اگرچہ شکل و صورت ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، تو جس انسان یا قوم کا اخلاق بگڑ جائے، اقوام عالم میں اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی، عالمی منڈی میں اس کا کوئی ریٹ باقی نہیں رہتا، اس کا کوئی وقار باقی نہیں رہتا۔ اور دوسرا شر یہ ہے، جو سنت سے انحراف کرے گا، فرمایا شیطان پھر کیا کرے گا، اس پر اپنا تسلط جما لے گا۔ پھر شیطان کے تسلط اور قبضے سے وہ باہر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکے۔ اگر یہ معاشرے نے ایسا کیا تو معاشرے پر تسلط جمائے گا، افراد نے کیا تو افراد پر، فرد نے کیا تو فرد پر۔ اور اسی طریقے سے پھر کوئی اکا دکا آدمی ہوتا ہے جو گمراہ نہیں ہوتا، ورنہ پورے معاشرے پر شیطان اپنا تسلط جما لیتا ہے۔ اور تیسرا شر جو ہے سنت سے انحراف کا، وہ قیامت کے قریب آئے گا۔ وہ یہ ہوگا کہ شکلیں انسانوں کی بدلنا شروع ہو جائیں گی، ظاہری شکلیں بھی مسخ ہو جائیں گی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کی حالت میں ہوگا۔ پھر جلد ہی جب یہ کام ہوگا، شکلیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، پھر فرمایا جلد کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ حیوانات، نباتات، یعنی دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ زمین بھی درہم برہم ہو جائے گی، ساری کائنات ختم اور آخرت قائم ہو جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے یہ فتنے شروع ہوئے کہ لوگوں نے نبی علیہ السلام کے حکم سے انحراف کیا، بلوا کیا ان کے اوپر۔ آپ نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو خلیفہ راشد کے خلاف اقدام کیا، ناحق بلوا جو ہے وہ کیا، تو اس وقت سے امت مختلف فتنوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ فرماتے ڈرنا چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا آخرت میں دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی یہی سزائیں ہیں جو میں نے اپنی ان معروضات میں گوش گزار کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کا نظام عطا فرمائے، قرآن سے ہمہ جہت اور کامل وابستگی عطا فرمائے، اور سنت کا سرمایہ قبر میں ساتھ لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔